السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم، مضمون سائنس، اس کی 7ویں سرگرمی نامہ 7۔ آج ہمیں دیکھنا ہے یہ سرگرمی غذا کی خرابی، غذا کی بربادی، غذا کا تحفظ اور غذا میں ملاوٹ، ان نکات پر مبنی ہے۔ اب غذا کی خرابی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو غذائی اشیاء کا رنگ، بو، بناوٹ، معیار یا ذائقہ میں تبدیلی اور ان میں موجود غذائی مادوں کی بربادی ہی غذا کی خرابی ہے۔ ان کا رنگ بدل جائے، بو بدل جائے، ان کی بناوٹ بدل جائے، ان کا ذائقہ تبدیل ہو جائے یا ان میں موجود غذائی مادے جو ہوتے ہیں وہ برباد ہو جائیں تو ہم کہیں گے کہ غذا خراب ہو گئی۔ غذا کی خرابی کے لیے ذمہ دار عوامل کیا ہیں؟ تو کچھ غذائی اشیاء دھاتوں کے تعلق میں آنے پر کیمیائی تعامل کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی دھاتی شے کے اندر ان غذائی اشیاء کو رکھا اور ان دھاتی اشیاء کا اثر کی وجہ سے غذائی اشیاء خراب ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ہوا، پانی، مٹی میں موجود خوردبینی جاندار یا کیڑے غذا میں داخل ہو کر خراب ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اب قدرت سے حاصل ہونے والے بعض چیزوں میں انسان کے عمل سے خرابی پیدا ہوتی ہے، کہ جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہم کو جو قدرت سے ملتی ہیں اس میں انسانی عمل بھی غذا کی خرابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم نے بہت دیر تک پکایا یا کسی غذائی شے کو ہم نے نم جگہ پر رکھ دیا، یا چاول، گیہوں ہیں یا دالیں، ان کو نم جگہ پر رکھ دیا تو بھی خراب ہو جائیں گی۔ نامناسب ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے غذا کا معیار خراب ہو جاتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیسی تھی کہ نامناسب تھی، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، غذا ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ اب غذا کی بربادی دو لحاظ سے دی گئی ہے، بلحاظ معیار غذا کی بربادی اور غذا کی مقداری بربادی۔ اب معیار غذا کی بربادی کیا ہوتی ہے کہ غذا کی حفاظت کے لیے غلط طریقے استعمال کیے گئے یا تحفظی اشیاء کا بیجا استعمال کیا، بہت زیادہ جو اشیاء تحفظ کے لے کے جاتی ہیں اس کو بہت زیادہ استعمال کر لیا، غذا کو دیر تک پکا لیا، ترکاری کو کاٹ کر دھو لیا۔ ہم جو ترکاری کو کاٹ کر، سبزی کو کاٹ کر دھونا نہیں چاہیے، کاٹنے سے پہلے دھو لینا چاہیے تاکہ ان کی غذائیت باقی رہے۔ اسی طرح آم، انگور کے نامناسب نقل و حمل، ابھی جو ہے نازک پھل ہوتے ہیں، ان کو اگر نقل حمل کے دوران میں اگر ان کی نامناسب طریقے سے کیا تو وہ جو ہے نرم ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب غذا کی مقداری بربادی، اب مقداری بربادی کیا ہوتی ہے کہ مٹھی سے بوتے ہوئے مٹھی سے بو دیا گیا، بے قاعدگی سے ملنی کرنا، کہ جب غذا کاٹی اس کی ملنے کا جب وقت ہوتا ہے تو بے قاعدگی سے ملنا کیا جانا، اور غیر مناسب طریقے سے ذخیرہ اور تقسیم کے غلط طریقوں کا استعمال کرنا۔ اسی طرح اجتماعی کھانے کے دوران غیر ضروری اصرار سے بھی غذا ضائع ہو جاتی ہے، کہ اجتماعی کھانوں کے اندر زبردستی کسی پر بھی اصرار کر رہے ہیں کہ اتنا کھاؤ اتنا کھاؤ، جو ہے وہ کھانا بچ جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، غذا خراب ہو جاتی ہے۔ اب غذا کی حفاظت مختلف وجوہات سے، غذا میں خوردبینی جانداروں کی افزائش ہو کر غذا کا خراب ہونا، کیڑے لگنے سے غذا کو محفوظ رکھنا، یعنی غذا کی حفاظت ہے۔ تو ان کی افزائش کو خراب ہونے سے بچانا اور کیڑے لگنے سے بچانا، یہی کیا ہے، غذا کی حفاظت ہے۔ اب غذا کا تحفظ، غذا میں شامل اجزاء میں ہونے والی مضر تبدیلی سے غذا کو بچانے اور طویل عرصے تک بہتر حالت میں رکھنے کے لیے تحفظی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقوں کو غذا کا تحفظ کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے غذا کی حفاظت کے مختلف طریقے یہاں پر دیے گئے ہیں، جیسے کہ یہاں پہلا دیا گیا ہے سرد کرنا۔ کم درجہ حرارت پر اگر ہم کسی غذائی اشیاء کو رکھیں تو جو ہے اس میں حیاتی اور کیمیائی تعاملات کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کافی مدت تک محفوظ رکھتی ہیں۔ جیسے ہم لوگ گھر کے اندر ریفریجریٹر کا استعمال کر کے بہت ساری غذائی اشیاء کا حفاظت کرتے ہیں۔ اب وہ گیس کا استعمال، آپ دیکھتے ہیں جو چپس وغیرہ کے پیکٹ آتے ہیں، 1 پیکٹ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، ہوا بند ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ہوا کے ساتھ ساتھ میں نائٹروجن کا بھی استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے موجود کیڑوں اور پھپھون کی نشوونما روکی جا سکتی ہے۔ تو وہاں پر کیڑے اور نشوونما نہیں ہو پاتی، تو اس میں نائٹروجن گیس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ان پیکٹ وغیرہ کے اندر۔ دھواں دینا، کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کبھی کبھی دھواں دیا جاتا ہے، اس میں ایلومینیم فاسفائڈ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ غذا کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ اور تحفظی اشیاء کا استعمال، اب تحفظی اشیاء میں کیا ہوتا ہے، قدرتی تحفظی اشیاء
قدرت میں دستیاب تحفظی اشیاء میں نمک، شکر، تیل استعمال کر کے ہم لوگ جو ہے اچار، جیلی، مربے، پیٹھا وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ نمک کا استعمال کر کے بھی یا بہت زیادہ شکر کا استعمال کر کے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، یا تیل کا استعمال کر کے اچار کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ جیلی اور مربے کو بہت زیادہ شکر استعمال کر کے ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو یہ قدرتی اشیاء کے ذریعے سے ان کی تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیمیائی تحفظی اشیاء، اس میں خاص طور پر ایسیٹک ایسڈ جس کو ہم سرکہ کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے اس کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ اور سائٹرک ایسڈ، سوڈیم بینزوئیٹ، نیز کچھ نائٹریٹ اور نائٹرائڈ نمک کا استعمال کر کے سوس، جیلی، پکانے کے لیے تیار ترکاریاں اور غذا وغیرہ کے پیکٹ تیار کر کے انہیں کافی دنوں تک محفوظ ہم رکھ سکتے ہیں۔ یہ کیمیائی اشیاء ہے۔ اس کے علاوہ حشرات کش دوائیوں کا استعمال، تھیلے میں اناج بھرنے کے بعد اس میں میلاوتھیان کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کہ ہم اس میں اناج بھرنے کے بعد اس پر میلاوتھیان کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ حشرات کش دواؤں کا استعمال ہے۔ اب شعاع پاشی، اس عمل میں غذائی اشیاء برق پاروں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، مثلاً زیادہ توانائی والے الیکٹران ایکسیلریٹر کے ذریعے تیار کردہ ایکس شعاعیں اور تابکار حمزہ سے خارج ہونے والی گاما شعاعوں کے ذریعے خوردبینی جاندار پھپھوند وغیرہ کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور فصلوں و پھلوں کی جو تیار ہونے کی مدت میں بڑھنے سے اس کا نقصان کم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے شعاع پاشی استعمال کی جاتی ہے۔ پاسچرانہ کیا ہے کہ دودھ کو ایک مخصوص درجہ حرارت مثلاً 80 درجہ سینٹی گریڈ پر بہت دیر تک 15 منٹ تک گرم کرنے کے بعد اسے فوراً ٹھنڈا کر دینا، یہ پاسچرانہ کہلاتا ہے۔ اس سے دودھ میں موجود خوردبینی جاندار ختم ہو کر دودھ زیادہ عرصے تک اچھی طرح حالت میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غذا کی حفاظت کے مختلف طریقے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں، غذا میں ملاوٹ کا پتہ کیسے لگائیں۔ اب غذا میں ملاوٹ کی گئی ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آپ ایک شفاف گلاس کے اندر پانی لیں اور اس میں چند قطرے شہد کے ڈالیں تو خالص شہد جو ہوگا پانی کی تہہ میں جا کر بیٹھ جائے گا، اور اگر شہد میں ملاوٹ ہوگی تو یہ جو ہے پانی میں حل ہونے لگے گا، تو ہم لوگ کہیں گے کہ شہد خالص نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شفاف گلاس میں پانی لے کر اس میں کالی مرچ ملائیے، اب کالی مرچ جا کر تہہ میں بیٹھ جائے گی پانی کے، لیکن اگر کالی مرچ میں پپیتے کے بیج ملے ہوئے اگر ہیں تو پپیتے کے بیج اوپر تیرنے لگیں گے، تو اس سے ہم کو پتہ چل جائے گا کہ اس کالی مرچ کے اندر پپیتے کے بیج ملائے گئے ہیں۔ اب غذا میں ملاوٹ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کہ غذا میں ملاوٹی اشیاء کے ذریعے پیٹ کے امراض یا غذائی سمیت ہو سکتی ہے، آپ کا پیٹ کے اندر کچھ مرض ہو سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ کچھ ملاوٹی غذائیں طویل عرصے تک کھائی جائیں تو جسم کے مختلف اعضاء کے افعال پر مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کینسر جیسے مہلک مرض ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے غذا میں ملاوٹ کی وجہ سے۔ اب اس میں دیا، آئیے مشق کریں۔ تو ذیل میں دی گئی تصویر میں دودھ کس وجہ سے خراب ہوا ہوگا؟ اب دودھ خراب ہونے کی وجوہات میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک جو برتن ہے وہ جو ہے صاف ستھرا برتن استعمال نہیں کیا ہوگا، اس وجہ سے بھی دودھ خراب ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کو سرد جگہ نہیں رکھا ہوگا، گرم جگہ رکھ دیا ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ دودھ خراب ہو سکتا ہے۔ یا اس کو ہم نے گرم نہیں کیا ہوگا کئی گھنٹوں تک تو اس کی وجہ سے بھی دودھ خراب ہو سکتا ہے۔ تو دودھ کی یہ جو ہے خراب ہونے کی وجوہات ہیں۔ غذا ضائع نہ ہو اس کے لیے آپ کون سی تدابیر اختیار کرو گے؟ تو اس کے لیے بہت ساری جو نکات اوپر دیے گئے تھے ہم نے اس کو دیکھا۔ غذا کی حفاظت کرنے کے لیے تدابیر کون کون سی ہے؟ پاشائزن تھا، شعاع پاشی تھی، اور حشرات کچھ دواؤں کا چھڑکاؤ تھا۔ وہ بہت سارے نکات آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے اطراف میں ہونے والے ایسے واقعات کی فہرست تیار کیجیے جن سے غذا کی بربادی ظاہر ہوتی ہے۔ اب آپ کے گھر میں اور آپ کے آس پاس میں کچھ آپ کو لگتا ہوگا کہ ان چیزوں کی سے ہمارے گھر کی یا آس پاس کی غذائی اشیاء برباد ہو رہی ہے، اس کی آپ ایک فہرست بنائیے کہ ہم نے کسی برتن میں رکھا ہوا تھا، اس کو صحیح حفاظت نہیں کی، اور جو دودھ کو زیادہ دیر تک گرم نہیں کیا، یہ سب غذا کی بربادی کی وجوہات ہیں۔ یا ہم نے پھل فروٹ کو لایا، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، اس کو جو ہے صحیح جگہ پر اس کو رکھا نہیں، تو یہ چیزیں جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے غذا خراب ہو سکتی ہے، اس کے فہرست اپنے طور پر آپ بنا سکتے ہیں۔ آگے دیا گیا درج جدول مکمل کیجیے۔ اب اس میں دیا ہوا ہے میٹانائل یلو۔ اب کس غذائی اشیاء میٹانائل یلو استعمال کیا جاتا ہے؟ تو دالوں وغیرہ کے اندر ملاوٹ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب دودھ میں ملاوٹ کے لیے صاحب بات ہے، لوگ پانی استعمال کرتے ہیں۔ اب پپیتے کے بیج ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ کالی مرچ میں استعمال ہوتے ہیں، اور آئس کریم وغیرہ کے اندر جو ملاوٹ کے طور پر رنگ وغیرہ، یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ آئس کریم کے اندر اس کے صرف ٹیسٹ کے لیے
اس کا جو کہتے ہیں ہم لوگ رنگ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آئس کریم میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ اب اچار بناتے وقت تیل کا استعمال زیادہ مقدار میں کیا جاتا ہے، وجہ بتائیے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ تیل زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اچار کے اندر اچار کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، قدرتی تحفظی شے ہے تیل، اور اس کی مدد سے ہم غذائی اشیاء کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اس لیے تیل رکھنے کی وجہ سے یہ قدرتی تحفظی شے ہے، اس کی وجہ سے اچار محفوظ رہتا ہے۔ اب ذیل میں دی گئی تصویر کی جانے والی سرگرمی صحیح ہے یا غلط، وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ اب اس میں سیب کو انجیکشن دیا جا رہا ہے، تو یہ صحیح ہے غلط، اب اس کو آپ خود اس کو تجربہ کیجیے، خود اس کو دیکھیے اور اس کو صحیح ہے غلط سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب یہ تھی آپ کی سرگرمی نمبر 7۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلی سرگرمی کے ساتھ، تو آپ کی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔